ہم بستری کے بعد کھڑا ہونا۔ بیوی سے اس وقت تک ہم بستری نہ کریں جب تک اس کی آنکھیں نہ بدل جائیں۔ پھر جب شوہر اپنی حاجت پوری کر لے تو جلدی نہ کرے، حتیٰ کہ عورت بھی اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ ہم بستری سے فراغت ہو جائیں تو فوراً کھڑا نہ ہوا کریں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے بعد کھڑا ہونا۔ ہم بستری کا طریقہ شوہر کو چاہیے کہ باہمی ملاپ یعنی چھیڑ چھاڑ سے پہلے ہم بستری نہ کرے، بلکہ پہلے ہم سے بولے، چھیڑے۔ جب جان لے کہ عورت کی شہوت غالب ہو گئی اور آنکھیں بدل گئی ہیں، تب ہم بستری کریں، کیونکہ یہ عمل بدن کے لیے زیادہ موجب راحت ہے اور بچہ صحیح تندرست پیدا ہونے کا باعث بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنی اہلیہ سے ہم بستری کرے، اسے چاہیے کہ اس کا حق ادا کرے۔ پھر جب عورت کی حاجت پوری ہونے سے پہلے وہ اپنی حاجت پوری کر لے تو علیحدہ ہونے میں جلدی نہ کرے، حتیٰ کہ عورت بھی اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ بیوی سے ہم بستری کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوا کرے۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔ بیوی کی ہم بستری سے فراغت ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ گرفت جو شہوت کی حالت میں تھی ختم ہو کر بدن میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اور جب ہم بستری سے فراغت ہو جائے تو فوراً کھڑے نہ ہوا کریں، بلکہ دائیں طرف ہو جائیں اور دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں، کیونکہ ایسا کرنا جسم کے لیے نفع بخش ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے انتہائی کی باتیں ہیں، یہ بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو پھر یہ بے حیائی ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران یا رات کی تنہائی میں کی جانے والی باتیں یا سر انجام دیے جانے والے افعال اور حرکات کو اپنے دوست احباب یا سہیلیوں کے سامنے ہرگز بیان نہیں کرنے چاہیے۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ ایک شرمناک گناہ جسے بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ جامعہ صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، اس کے سوا شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض ماہواری وغیرہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک اور گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو کہ غیر فطری ہے۔ جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کی پیچھے کے راستے سے اپنی خواہش پوری کی تو وہ شریعت کا منکر ہے اور اس نے شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، بیوی تمہاری کھیتی ہے، تم جس راستے سے چاہو گزر سکتے ہو، البتہ پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا جائز نہیں۔ جماع کا طریقہ۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے ہر طرح نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ
لواطت یعنی پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ البتہ اشارتاً دو طریقے اچھے اور عمدہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے، عورت نیچے رہے۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا موقع ملے گا، جس سے لذت زیادہ حاصل ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا وزن آئے گا، جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہوگا اور اس کو بھی جلد فراغت ہوگی۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ اشارتاً قرآن کریم میں یہ طریقہ مذکور ہے۔ ارشاد ہے، جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا۔ اس کی صورت یہی ہے کہ عورت چت لیٹے اور مرد اس کے اوپر الٹا لیٹے کہ عورت کے ہر عضو کے مقابل مرد کا ہر عضو ہو جائے۔ دوسرا طریقہ جس کے متعلق حدیث میں ارشاد ہے، مرد جب فریج کے چاروں جانب کے درمیان بیٹھ جائے پھر مشقت میں ڈالے عورت کو۔ شوب و اربع سے کیا مراد ہے؟ اس میں راجح قول یہ ہے کہ عورت کی دوسرین اور دوران مراد ہے۔ اس کے درمیان بیٹھنا اس وقت ہوگا جب کہ عورت لیٹی ہو اور اس کی ٹانگ اٹھا کر جمع کرے۔ یہ طریقہ حمل ٹھہرانے کے لیے بھی مفید ہے، اس لیے کہ رحم کی تھیلی باہر کی طرف ذکر کے بالکل مقابل آ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بیوی سے جمع کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ بیوی کو تکلیف نہ ہو؟ کب اور کتنی بار جمع کیا جائے، اس کے متعلق کوئی قاعدہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہر چیز کی زیادتی بری ہے۔ کسی چیز کو کبھی بھی حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ مباشرت کی زیادتی سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن جسمانی اور ذہنی طاقت کم ہو جاتی ہے، اور اگر پوشیدہ اعضاء زیادہ کام کر رہے ہوں تو یہ جلد ہی تھک جائے گا۔ تم اسے جتنا چاہو مارو، وہ نہیں اٹھے گا۔ یہ صورتحال قربت کا غلط استعمال ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو مردانہ سمجھنے لگتا ہے، لیکن یہ بے حیائی صرف تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ جب آدمی کچھ وقفے کے بعد ہم بستری کرنے لگتا ہے تو بے حیائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماع کے وقفے کی حد۔ ایک صحت مند جوڑے کو اپنی عام زندگی میں کتنی بار ہم بستری کرنی چاہیے؟ ماہواری کے ایام۔ ماہواری سے 15 دنوں میں عورت زیادہ کثرت سے جماع کرنا چاہتی ہے۔ موسم گرما کی ایک طوفانی دوپہر اور موسم گرما کی ایک مکمل چاندنی رات ایسے ماحول میں جنسی خواہش کی تسکین کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ 45 سے 50 سال کا مرد ہفتے میں ایک بار اور 60 سے 65 سال کی عمر میں مہینے میں ایک بار جماع کرتا ہے۔ عورت کو ماہواری کی وجہ سے ہم بستری کی بالکل خواہش نہیں ہوتی۔ میرے تجربے کے مطابق ایک دن بعد ہم بستری کم از کم ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے بعد کرنی چاہیے، چاہے وہ شادی شدہ جوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے زیادہ کثرت سے جماع کو غیر فطری سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے بعد چند دنوں تک ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بار جمع کرنے کے بعد دوبارہ جمع کرنا فطری نہیں ہے۔ مرد کو تیار ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور انزال کے لیے پہلے سے زیادہ دیر تک جمع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر بیوی پہلی بار جمع سے پوری طرح مطمئن نہ ہو تو دوسری بار مرد کے دیر سے انزال ہونے کی وجہ سے ہے۔ بیوی کے اطمینان کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پہلے وقت انزال میں مبتلا بعض مرد اس قسم کے ہوتے ہیں
کہ وہ پہلی ہم بستری کے دوران اپنا عضو تناسل صحیح طریقے سے اندام نہانی میں داخل نہیں کر پاتے اور عضو تناسل اندام نہانی میں داخل ہو جاتا ہے، انزال فوراً ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایسا آدمی دوبارہ جمع کرے تو یہ ممکن ہوگا کیونکہ پرہیز کی مدت بڑھ جائے گی، یعنی دیر سے انزال ہوگا۔ ایسی صورت میں ایک رات میں ایک سے زیادہ مرتبہ جمع کو غیر فطری نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔